السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ یہ آیتیں کب سنی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیتیں سنی ہوئی ہیں۔ کب؟ ضحیٰ میں کہاں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ سنی ہے، ابھی دوسری رکعت میں پڑھی گئی، سورہ نازعات کے آخری رکوع کی آیت نمبر 35، 36، 37، 38، 39 اور 40، 41 تک ابھی میں نے پڑھی، باقی 46 آیتیں ہیں پوری، 46 تک امام صاحب نے پڑھی۔ نماز میں قرآن بہت دھیان سے سننا چاہیے، ویسے بھی قرآن جب بھی پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا لَهُ، خاموش اس کو سننا ہے بہت گہرائی اور غور سے، اس کے الفاظ ہی صحیح، کچھ ایسا تو لگے کہ ذہن میں کہ یہ الفاظ ہمارے سنے ہوئے ہیں۔ تو ایک دم سے خیال آیا کہ انہی آیتوں کو آج سنا دیا جائے، حالانکہ کچھ اور سنانا تھا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، قیامت کے دن انسان اپنی ساری کوشش اور کمائی کو، جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہ یاد کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوگی کہ اللہ رب العالمین انسان کے ذہن و دماغ کو اس طرح سے کر دے گا کہ اس دن سب کچھ اپنا کیا کرایا یاد آنے لگے گا۔ آج زمانے نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ برسوں پرانی باتیں ریکارڈ کر کے رکھ لی جاتی ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کو آج سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار و مشرکین تھے وہ قیامت کو نہیں مانتے، انکار کرتے تھے، اور اس پر ان کو بڑا تعجب ہوتا کہ جب ہمارا وجود مٹی میں رل مل جائے گا تو پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے، اس پر ان کو تعجب تھا۔ اور انسان اپنے کیے کرائے سب کچھ یاد کرے گا، انسان کے ذہن کو ایسا کر دے گا اللہ رب العالمین، اس پر ان کو تعجب نہیں تھا، وہ جڑ ہی کا انکار کرتے تھے۔ ہم زمین پر کیا کچھ کرتے ہیں، زمین
ان سب کو اس دن بیان کرے گی۔ پھر انسان کو تعجب ہوگا کہ آج زمین ہمارے کرتوت کی گواہی کیسے دے رہی ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، سورہ زلزال میں اللہ نے کہا تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو یہ حکم دے گا۔ تو ہم سب اپنے کیے کرائے کو قیامت کے دن یاد کریں گے۔ بڑا پرہول دن ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنم دیکھنے والے کے سامنے کر دی جائے گی، وہ دیکھے گا۔ اس میں داخل ہونے سے پہلے، اس میں جگہ ملنے سے پہلے جہنمی جہنم کو دیکھیں گے، تاکہ ان کے غم میں اور زیادہ اضافہ ہو کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اور متقی اور پرہیزگار کو جنت دکھائی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑے سیدھے سادے لفظوں میں 2 جملوں میں بالکل یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ جنت کن کے لیے ہے اور جہنم کن کے لیے ہے۔ ایسے سیدھے سادے اور کم سے کم الفاظ میں کہ آدمی اس کو یاد رکھ سکتا ہے۔ اللہ فرما رہا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے دنیا میں بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ سب سے بڑی بغاوت تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو نہ مانے بندہ، اللہ پر ایمان نہ رکھے، اور اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد عمل سے بغاوت، نیکیوں سے بغاوت، نیکیوں سے دوری اور گناہوں کا بالکل خوگر اور عادی ہو جانا، یہ بھی بغاوت کی ایک قسم ہے، عملی بغاوت۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ انسان کے مزاج کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو کیا کرتے ہو، آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہو۔ کلا بل تحبون العاجلہ، جلدی ملنے والے فائدے کی طرف لپکتے ہو، ان کو چاہتے ہو، یعنی دنیا، محنت کا صلہ فوراً پا جاتے ہو۔ تو جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اسی کو سب کچھ سمجھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایک بنیاد یہ ہے۔ تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بغاوت کی راہ پر چلنا اور دنیا کی زندگی کو اس طرح سے ترجیح دینا، اس حد تک پسند کرنا کہ آدمی آخرت کو بھول جائے اور اس کی تیاری تک نہ کرے، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ واقعتاً دنیا کی محبت آج ہم سب کے دلوں میں اس طرح سے رچ بس گئی ہے کہ اس کو کیا کہا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ مجھے اس بات کا اندیشہ اور ڈر نہیں ہے کہ تم فقیری اور محتاجگی میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اس کا ڈر نہیں ہے مجھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے پہننے کے خوب دے دیا ہے، سواری کے اسباب، کھانے کی چیزیں، پہننے کے لباس ہیں، کہ کھانے میں لذت نہیں رہی، اتنا روز روز نیا نیا ملتا ہے۔ پوشاک میں وہ خوشی نہیں رہی، اتنے نئے لباس مل جاتے ہیں۔ سواری کی چیزیں، رہائش، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم
فقر و تنگی میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اس کا اندیشہ اور ڈر مجھے نہیں ہے۔ مجھے اندیشہ اور ڈر جس چیز کا ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی۔ آج اللہ تعالیٰ نے نبی کی پیشین گوئی کو کس حد تک پوری کر دیا جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، آئندہ نسل نہ جانے کیا کیا دیکھے گی۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں کس طرح سے پھیلا دی گئی۔ انسان نے دنیا کمانے کے کیسے کیسے راستے اور ذریعے اختیار کر لیے ہیں کہ اس میں حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہو پاتی ہے، اور انسان نے حلال و حرام کی تمیز کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس کی پیشین گوئی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تجارت، کاروبار، دھندے کی کتنی شکلیں پیدا ہو چکی ہیں، کتنی شکلیں۔ قسطوں پر آپ کیا لینا چاہتے ہیں وہ سب کچھ مل جائے گا آپ کو، قسطوں پر آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ اس بحث میں نہیں جانا چاہیں گے کہ قسطوں پر بیع و شراء لین دین کرنا جائز ناجائز کیا ہے، نہیں، اس پر نہیں جائیں گے، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ لیکن قسطوں پر جو خرید و فروخت کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیے گا کہ ضرورت سے زیادہ ارمان اور شوق کا دخل ہوتا ہے۔ ایک دم اس کو آپ دیکھ لیجئے، کس کا دخل ہوتا ہے زیادہ؟ ارمان اور شوق کا۔ یہ شوق پورا کر لیں، یہ ارمان پورا کر لیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان، دنیا پھیلا دی جائے گی تم پر جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی۔ پھر تم اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ میں آخرت بھول جاؤ گے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، مقابلہ آرائی کرو گے، پھر یہی مقابلہ آرائی تم کو ہلاکت میں ڈال دے گی، جس طرح سے اگلوں کو ہلاک کیا۔ ہلاکت کا مطلب موت نہیں ہے کہ سب کے سب تم سب مار دیے جاؤ گے، بلکہ تمہاری زندگی سے، تمہارے گھروں سے دین رخصت ہو جائے گا۔ یہ ہے ہلاکت۔ آج ہم سب سنا رہے ہیں، لیکن یہ باتیں، یہ کمیاں اب ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک تو بغاوت و سرکشی کا راستہ، اللہ کے حکموں سے منہ موڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے، کیوں؟ کہ بس ہم کو دنیا چاہیے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ویسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ایک آیت میں دو جملے اور دو باتیں اللہ نے کہی ہیں، جس بنیاد پر ہماری کامیابی اور ناکامی ٹکی ہے۔ ایک تو بغاوت و سرکشی اور دنیا پسندی کا راستہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے جو دنیا پسندوں کے بیچ، حرام خوروں کے بیچ، کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کے بیچ، خوب کمانے والے، خوب کمائی کرنے والے کے بیچ ایک ایسا بھی بندہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا کہ کھڑے ہو کر کے ایک دن حساب دینا پڑے گا، کھڑے رہنا پڑے گا، بیٹھ نہیں سکتے۔ بیٹھنے میں آرام ہے نا، بیٹھنے میں آرام ہے حشر کے میدان میں۔ اس قدر پریشانی، گرمی اور پسینے کی ہوگی کہ ایک آدمی کہے گا کہ اللہ بھلے مجھے آگ میں جھونک دے، جہنم کی آگ میں، لیکن یہاں کی پریشانی سے بچا دے۔
ابھی اس نے جہنم کی آگ دیکھی نہیں، گرمی سے اتنا پریشان، پسینے سے اتنا پریشان، بیٹھنا تو دور کی بات، قدم بھی اپنی جگہ سے ہم لوگ ہلا نہیں پائیں گے۔ یہ سب باتوں کو یاد رکھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نفس، یہ جی، یہ من بغاوت پر اکساتا ہے، دنیا کی لذت میں اور دنیا کے عیش و موج کی طرف یہ نفس لپکتا ہے۔ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، برائی پر ابھارتا ہے، لیکن اس کے ابھار کو کچل دیتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ، روکا اپنے جی کو، اپنے نفس کو، عن الہویٰ، ارمانوں سے، خواہشوں سے۔ یہاں تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ ارمانوں اور خواہشوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، بچایا اپنے آپ کو ارمانوں سے اور خواہشوں سے، جس سے برائی کے راستے کھلتے ہیں، حرام خوری کے راستے کھلتے ہیں، دوسروں کے حق مارنے اور غصب کرنے کے راستے کھلتے ہیں۔ یہ نفس ہی تو سب کچھ سکھاتا ہے۔ تو رب کے پاس کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈر ڈر کر کے زندگی گزارا، ڈر ڈر کر کے زندگی گزارا۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ تو اپنا ڈر اور اپنا خوف اتنا پیدا فرما دے میرے اندر کہ وہ ڈر اور خوف تیری اطاعت اور نافرمانی کے بیچ دیوار بن جائے۔ اللہ اکبر، نبی یہ فرما رہے ہیں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس جی کو اب روکا ہوا، خواہشوں سے، ارمانوں سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ دوسری بنیاد ہے۔ تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی خوب پیشین گوئیاں کی، ان میں سے ایک دنیا پھیلانے کا فتنہ۔ دنیا کس حد تک پھیل چکی ہے اور پھیلتی جا رہی، کمائی کے اسباب، سادھن، ذرائع بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ذرائع اسباب ہیں کیسے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ فتنے کے زمانے میں جی رہے ہیں، فتنوں میں ہم گھرتے جا رہے ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم فتنوں کو روکو، روک تھوڑا نہ پاؤ گے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، بھوشوانیاں ہیں۔ فتنے ظاہر ہوں گے، فتنے کا مقابلہ کس سے کر سکتے ہو؟ نیکیوں سے، بس۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین دین و ایمان پر ہم سب کے قدموں کو جما دے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے۔ ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اور اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف ہمارے دلوں کو، ہمارے نفس کو پھیر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔